اس دانشمندانہ طریقے کے علاوہ باہمی اختلافات کو دور کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بصورت دیگر خوفناک تصادم کی صورت پیدا ہو سکتی ہے جس میں تعصب و انانیت کی بنیاد پر مسلمانوں کا پاکیزہ خون بہے گا، جیسا کہ جولائی 1992 کے آغاز میں ہو چکا ہے، جبکہ اسلامی تحریک حماس تک اڑتی ہوئی یہ خبر پہنچی کہ بعض اعلیٰ سطح کے فلسطینی قائدین مقبوضہ علاقوں میں قیام امن کے سلسلے میں ہونے والی کوششوں اور خاص طور پر یہاں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے سے اسے محروم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 1992 میں ہونے والے انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ تحریک حماس ہی کسی بھی آنے والے انتخابات میں تنظیم آزادی فلسطین کے مقابلے میں سب سے طاقتور حریف بن سکتی ہے۔ جیسا کہ خلیل اور رام اللہ کے علاقوں میں تجارتی اور صنعتی پیشوں کے انتخاب میں تحریک حماس نے نمایاں کامیابی حاصل کی، اسی طرح خلیل اور قدس کی یونیورسٹیوں میں طلبہ یونین کے انتخابات میں بھی حماس کامیاب رہی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا علاقہ خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، جہاں تحریک حماس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو ختم کر دے گی جو اس پر اسرائیل کے ایجنٹ یا اس کے مددگار ہونے کا الزام لگاتے، اور فتح سے متعلق یہ افواہ گرم ہے کہ وہ تحریک حماس اور ہر اس شخص کا کام تمام کر دے گی جو اس علاقے میں قیام امن کے سلسلے میں ہونے والی کوششوں کا انکار کرے گا۔ یہ وقت کا ایک اہم سوال ہے جو جواب کا منتظر ہے۔ ظاہر ہے ہم ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی منطق کے قائل نہیں ہیں، یہ سیاست ناکام ہو چکی ہے۔ اس طرح کی انتقامی اور جوابی کارروائیوں کا نقصان صرف عوام کو ہی پہنچے گا اور ہمارا مسئلہ کمزور ہوگا، اور اس کا براہ راست فائدہ ہمارے دشمنوں کو حاصل ہوگا۔ حماس اور پرتشدد واقعات۔ موساد دنیا بھر کی انٹیلیجنس سروسز کے مقابلے میں پیچیدہ ترین ادارہ ہے۔ اس کا پورا نام دی انسٹیٹیوٹ فار انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل سروسز ہے، جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے۔ منفرد اس لیے کہ ایک امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA خود کو ایک کمپنی کہتی ہے۔ برطانیہ کی SIS ایک سروس ہے جو فرم کہلاتی ہے۔ اسرائیل کی موساد ایک انسٹیٹیوٹ ہے جسے اکیڈمک، سائنٹیفک اور فائر پاور کی اسپیشل سروسز کی پشت پناہی حاصل ہے، اور وہ جب چاہے ہر ادارہ اور محکمہ اسے مدد بہم پہنچانے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ موساد ایک ایسے ملک کے لیے کام کر رہی ہے جو ہر طرف سے کھلے دشمن ممالک سے گھرا ہوا ہے، اور اس کا ہر شہری اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے خطرات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ لہٰذا اس کی انٹیلیجنس کو دوسری کسی بھی سیکرٹ سروس سے مختلف نوعیت کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اس کو اپنے مقبوضہ علاقوں کی متنازع سرحدوں اور ان کے اندر بھی عرب آبادی کی طرف سے مستقل دشمنی سے عہدہ برا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے یہاں کی زندگی اس مفہوم میں نارمل زندگی نہیں ہے جیسی یورپی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیل کی نئی نسل کو اس قتل عام کی یاد ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی جس میں 60 لاکھ یہودی مار دیے گئے تھے۔ نئے وطن کے ہر خاندان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد سلوٹر ہاؤس میں میمنے کسی صورتحال سے گزر کر آ رہے ہیں۔ اس تنظیم کا ہر رکن ایک تجربے کار اعلیٰ افسر سے لے کر نو عمر ریکروٹ تک اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہے، اور اس عزم سے سرشار ہے کہ وہ اپنے دفاع کو ہرگز کمزور نہیں ہونے دے گا، ورنہ اسے اس کے خاندان اور پوری یہودی نسل کو ایک بار پھر ماضی جیسے حالات سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس ایجنسی کے مرد اور عورتیں دوسرے ملکوں کے خفیہ اداروں نے یعنی CIA، KGB یا MI6 کی بنسبت زیادہ فعال اور فرض شناس معلوم ہوتے ہیں۔ عالمی طاقتوں یعنی سپر پاورز کو جتنا بیرونی خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، اسرائیل کو اس سے کہیں زیادہ محسوس ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے گرد و پیش کے ممالک اسے ایک غاصب ریاست سمجھتے ہیں اور اس سے اپنے علاقے واپس لینا چاہتے ہیں۔ 1953 میں اسرائیلی انٹیلیجنس کے قائم مقام سربراہ نے اس کے یوم تاسیس پر جو فرمان امروز جاری کیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ ہماری ریاست اپنے روز اول ہی سے دشمنوں کے نرغے میں ہے، ہمیں اس کی پہلی دفاعی لائن کے طور پر کام کرنا ہے۔ ہم مشرق وسطی کے قلب میں واقع ہیں جو ہمیشہ طوفانی ہچکولوں کی زد میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے گرد و پیش کے حالات سے مسلسل باخبر رہنا ہوگا۔ دنیا بھر کے خفیہ اداروں کے اجلاسوں میں جہاں انٹیلیجنس سروسز کے عروج و زوال کے اسباب اور ان کی کارکردگیوں کے جائزے لیے جاتے ہیں، ان میں موساد کی شہرت، فرض شناسی اور مستعدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ CIA نے مختلف ایجنسیوں کا ایک جائزہ مرتب کیا جس میں اسے دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسی قرار دیا۔ جائزے کے مطابق دوست اس کی کارکردگیوں کو سراہتے ہیں اور دشمن اس سے گھبراتے ہیں۔
کیا موساد نے عراق، مراکش اور ایتھوپیا جیسے دشمن ممالک میں پھنسے ہوئے یہودیوں کو نہیں نکلوایا؟ کیا اس نے ایشمن جیسے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا نہیں کیا اور اغوا شدہ طیاروں میں یرغمال بنائے گئے یہودی مسافروں کو نہیں بچایا؟ ایئر فرانس کی جس پرواز کو یوگنڈا ایئرپورٹ پر پہنچا دیا گیا تھا، اسے دہشت گردوں سے بچا لینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ موساد کے ایجنٹوں نے دنیا بھر میں دہشت پسندانہ کارروائیوں کو کامیابیوں سے مقابلہ کرنے کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے نہ صرف تفویض کردہ کام مستعدی سے انجام دیے بلکہ اپنے طور پر بھی بہت سی مفید معلومات اکٹھی کر کے مغرب کو فراہم کر دی، جن کی وجہ سے مغربی ممالک بر وقت کارروائی کر کے آنے والے خطرات سے محفوظ ہوئے۔ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے بہت سے ایجنٹ اپنی جانیں ہار گئے، بعضوں کو تنگ گلیوں میں گھیر کر قتل کر دیا گیا اور بعضوں کو بموں سے اڑا دیا گیا، اور جو زندہ ہاتھ لگ گئے تھے انہیں دمشق، بغداد یا قاہرہ کے چوکوں میں سر عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بعض کارندے ایسے مشنز پر روانہ ہوئے جن سے ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی، اور پھر وہ واقعی کبھی نہ لوٹے، ان کے انجام کی خبر بھی نہ آ سکی۔ بہت سے مارے جانے والوں کے خاندانوں کی طرف سے پرزور مطالبہ پیش کیا گیا کہ ان ہیروؤں کے بہادری کے کارناموں کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی یادگار تعمیر کرائی جائے۔ حکومت نے عوامی دباؤ کی وجہ سے مطالبہ تسلیم کر لیا اور موساد کے ایک سابق سربراہ کی زیر صدارت ایک انتظامی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی نے خصوصی مہم کے تحت $30 لاکھ اکٹھے کیے اور سنگ سیاہ کے زادیاتی بلاکوں سے ایک شاندار یادگار تعمیر کر دی جو تل ابیب کے شمال کی جانب ہرزلیہ میں سینٹر فار اسپیشل اسٹڈیز کے قریب ہے۔ یہ 5 قبوں پر مشتمل ایک پیچ دار عمارت ہے جس کا ہر قبہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے آپریشنوں کی تاریخ کی نمائندگی کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ ایسی بھول بھلائیوں پر مشتمل یادگار کیوں بنائی گئی ہے؟ اس پر انٹیلیجنس سروس کے ایک آزمودہ کار افسر نے بتایا کہ اس سے ہم بدلتی سمتوں کی لامتناہی جستجو کا تاثر دینا چاہتے ہیں۔ یہ رازوں تک رسائی کے لیے پیچیدہ ترین راستوں کی یاد دلاتی ہیں جن پر چلتے ہوئے ہمارے ایجنٹوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ یادگار کی دیواروں پر انٹیلیجنس کمیونٹی کے 360 ایجنٹوں کے نام کنڈا کیے گئے ہیں۔ ان میں تینوں شاخوں موساد، امن اور شینبت کے ایجنٹ شامل تھے۔ مؤخر ذکر شاخ دشمنوں کی جاسوسی کارروائیوں کا توڑ کرتی ہے۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد مارا جانے والا پہلا ایجنٹ جیکب بوکائی تھا۔ یہ ایک شامی النسل یہودی تھا جو عرب مہاجر کا بھیس بدل کر اردن میں داخل ہوا تھا اور پکڑ لیا گیا تھا۔ اسے اگست 1949 میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ ایک طبعی موت مرنے والے پینٹر شالوم دانی کا نام بھی دیوار پر کندہ کرایا گیا تھا۔ اسے یہ اعزاز اس کے اس ہنر پر ملا کہ اس نے نازی لیڈر ایشمن کو لاطینی امریکہ سے اغوا کر کے لانے کے سلسلے میں موساد کی ٹیم کے لیے جعلی دستاویزات تیار کی تھی۔ اس یادگار سے یہ راز بھی منکشف ہوا کہ پیرس میں اپنے گھر کے باہر ہلاک کیا جانے والا سفارتکار یاکوف بارستموف موساد کا ایجنٹ تھا۔ اس کے قتل ہونے کے وقت یہ شبہ تو ظاہر کیا گیا تھا، مگر دیوار پر اس کا نام کندہ ہونے کی وجہ سے اس کے ایجنٹ ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ یہاں جن شہرت یافتہ جاسوسوں کے نام کندہ پائے گئے ان میں ایلی کان بھی تھا جسے دمشق میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ کسی سیکرٹ ایجنٹ کے مشہور ہو جانے کا نتیجہ اس کی موت کی صورت میں نکلتا ہے، اور جب تک وہ مر نہ جائے اس کے سارے کارنامے سامنے نہیں آتے۔ یہاں جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ خفیہ رہنا چاہتے تھے، سوائے ان کے رفقائے کار اور ان کے انتہائی قریبی رشتہ داروں کے کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سابق انٹیلیجنس آفیسرز جو اب صرف مشیر کے طور پر کام کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بعض ہلاک شدہ ایجنٹوں کے کارناموں کا بدستور خفیہ رہنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان کے نام ریکارڈ پر لانا خلاف مصلحت ہوتا ہے۔ مگر یہ اسرائیلی قوم اور موساد کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ یادگار تعمیر کرائی بلکہ اس پر ان کے نام بھی گندہ کرا دیے۔ یہ ایک لحاظ سے محض جذباتیت تھی، تاہم موساد دنیا کی واحد خفیہ سروس ہے جس نے یہ کام کیا۔ CIA کے پاس ہو سکتا ہے کہ وسائل زیادہ ہوں، KGB بھی بہت بڑا نیٹ ورک رکھتی ہوگی، لیکن موساد نے دنیا بھر میں جو دہشت اور خوف پھیلا رکھا ہے وہ دہشت گردی کسی دوسری خفیہ تنظیم کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کے بارے میں انتہائی فعال، انتہائی عیار اور انتہائی وحشت انگیز
سروس کا گہرا تاثر جم چکا ہے۔ یہ درست ہے کہ موساد نے مشرق وسطی میں اپنے دشمنوں سے دہشت گردی کے کئی طریقے مستعار بھی لیے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کی لڑائیوں میں ان حربوں کو خوب اچھی طرح استعمال بھی کیا۔ مثلاً میونخ کے قتل عام کے واقعے کے بعد جو 5 ستمبر 1972 کو ہوا تھا، موساد نے دنیا کے مختلف حصوں سے 12 مشکوک افراد کو ڈھونڈ نکالا اور یکے بعد دیگرے سب کو ہلاک کر دیا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس نے کسی ملک کے قوانین کی پرواہ نہیں کی اور نہایت سائنٹیفک طریقے سے وہاں کے سیکیورٹی انتظامات کو ریکارڈ کر کے قیدی بنائے گئے یہودیوں کو چھڑوا لیا۔ ان لوگوں کو وہاں بدامنی پھیلانے، سازشیں کرنے اور مختلف جرائم کے مرتکب ہونے کی بنا پر سزائیں ملی تھیں، مگر موساد کے کارندے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نکال لائے۔ یہ بات بھی فراموش نہیں کی جانی چاہیے کہ اسرائیل کے مخصوص سفارتی مسائل کی وجہ سے اس کے انٹیلیجنس افسروں کو امریکہ اور ایشیا میں اپنی قومیت کو مخفی رکھ کر اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ عرب ممالک فلسطینیوں سے اپنی دوستی کی وجہ سے اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے موساد کو سفارتی تحفظ سے محروم ہونے کے باعث خفیہ ڈپلومیسی کا پیچیدہ اور خطرناک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ موساد کے ایجنٹوں نے کئی جنگیں جیتنے میں بھی مدد کی ہے اور کئی عرب ملکوں کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کی سازشوں کو بھی کامیاب کیا ہے۔ اگر کسی ملک میں حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش ہو رہی ہو تو موساد کے ایجنٹ کسی نہ کسی طریقے سے سازشیوں کی مدد کے لیے جا پہنچتے ہیں۔ ایسے مواقع پر سازش کرنے والے عناصر خفیہ ہاتھوں کی طرف سے آنے والی مدد قبول کرنے سے انکار نہیں کرتے۔ جب اسرائیل کو ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم درکار تھی، موساد نے یورپ اور امریکہ کی حکومتوں کے انکار کے باوجود ان ممالک سے خفیہ طور پر یورینیم حاصل کر کے تل ابیب پہنچا دی۔ اسرائیل کو عراق کے ایٹمی قوت بن جانے سے بہت خوف تھا اور وہ کسی طریقے سے بھی عراق کو کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے موساد کی مدد سے مطلوبہ معلومات حاصل کر کے اسی کے ایجنٹوں کے ذریعے عراق پر بمباری اور فرانس پر حملہ کرا دیا۔ اس طرح عراق کا ایٹمی پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ فرانس سے گن بوٹس کے تنازع پر بھی موساد نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ فرانس نے یہ بوٹس ایک معاہدے کے تحت اسرائیل کے لیے تعمیر کی، مگر اسرائیل کی بعض غلط پالیسیوں کی وجہ سے فرانس نے بوٹس حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر موساد حرکت میں آ گئی اور اس کے ایجنٹوں نے انگلستان میں فرانس کی بندرگاہ شربروک میں کھڑی بوٹوں کو اغوا کر کے تل ابیب پہنچا دیا۔ جب موساد کی بڑی بڑی کارروائیوں کے حسن و قبح کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو ہر کوئی اپنے مخصوص زاویے سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ جنگی جرائم کے سلسلے میں نازی لیڈر ایشمن کو مقدمے کے لیے اسرائیل پہنچانا یہودیوں کے نقطہ نظر سے بہادری کا اقدام تھا، مگر دوسروں کے نزدیک یہ ایک معمر جرمن کو ایک بیرون ملک سے اغوا کرنے کا ایک مذموم فعل تھا، جس سے بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھر گئیں اور مبینہ ارتکاب جرم کے بعد جعلی مقدمہ قائم کرنے کی بدترین مثال قائم ہوئی۔ اس اغوا کا اصل ذمہ دار ایسر ہیلول تھا، جو موساد کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ لوگوں کو موساد کے بارے میں افسانہ ترازیوں کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ ہم صرف محنت کرتے ہیں اور محنت ہی کی بدولت دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں۔ ایک فعال خفیہ سروس کی ہم سے بڑھ کر اور کس ملک کو ضرورت ہو سکتی ہے؟ اسرائیل چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ جو اقوام ہمیں دہشت گرد قرار دیتی ہیں ان سے ہمارے کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ جو چیز ایک روایت کی حیثیت اختیار کر چکی ہو، حقیقت پسندی کی دہائی دے کر اس کی تردید کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انٹیلیجنس کے بارے میں سالہ سال یہ تاثر رہا کہ اس کے کارکن کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اس کے ہمدردوں کا کہنا تھا کہ یہ چھوٹا سا ملک بڑی بہادری سے لاکھوں اربوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ یہ وہ دن تھے کہ اسرائیلی خفیہ سروس کی نیک نامی پر شک کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا تھا۔ ایک چھوٹے سے ملک کا اتنے شاندار ریکارڈ کی حامل تنظیم قائم کر لینا ایک حیرت انگیز کارنامہ تھا۔ امریکی CIA، روسی KGB، برطانوی SIS اور دیگر یورپی خفیہ تنظیمیں جو سالہ سال سے دنیا پر چھائی ہوئی تھیں، کارکردگی میں اس سے آگے نہیں تھیں۔ موساد اور شین بیت، اسرائیل کی انسداد جاسوسی کی تنظیم کی فراہم کردہ خفیہ معلومات اتنی زیادہ اور اتنی صحیح ہوتی تھیں کہ نازک موڑوں پر CIA بھی اس کی تجزیاتی رپورٹوں پر انحصار کرنے لگی، اور برطانیہ کے اندر دشمن کے جاسوسوں کو ناکام بنانے کے شعبے کے ماہر جیمز نے موساد سے رابطہ رکھنے کے لیے ایک خاص شعبہ قائم کر دیا، جس کے اجلاسوں کی وہ خود صدارت کیا کرتا تھا، اور یہ کریڈٹ بھی
موساد کو ملا کہ وہ آزاد دنیا کے ممالک کی خفیہ ایجنسیوں میں واحد تنظیم تھی جس نے کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں کانگریس میں خروشچیف کی طرف سے اسٹالن کی پہلی بار مذمت پر مبنی تقریر کی پوری کاپی چوری کر لی اور تمام معاشروں پر اپنی برتری قائم کر لی۔ اور یہ بھی اسرائیل ہی تھا جس نے دوسرے ملکوں کے خفیہ رازوں تک رسائی اور پیشہ ورانہ کارکردگی کا عالمی معیار قائم کیا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس نے اس معیار سے فروتر کام بھی لیے۔ اس کے مقاصد ناپسندیدہ اور طریقہ کار جارحانہ تھا جنہیں صرف جنگوں میں ہی قابل برداشت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس کے ابتدائی دور کے ایک سابق سربراہ، اس نے 1988 میں لندن میں یہ بیان دیا تھا کہ ہم ایک نقائص بھری دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ سر تسلیم کر لینا چاہیے کہ جاسوسی ایک غیر اخلاقی پیشہ ہے۔ اس سے وابستہ افراد کو یہ کام محتاط رہ کر ہی کرنا چاہیے۔ انہیں اندرونی طور پر بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ایک حقیقت ہے۔ بہت سے کام ہیں جو غیر اخلاقی قرار پاتے ہیں لیکن یہ بمجبوری کیے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس میں کام کرنا 6 صدی کے برطانیہ کے کنگ آرتھر کے دربار میں کام کرنے جیسا لگتا تھا۔ ہر روز ایک نئی مہم درپیش ہوتی تھی اور ہر مہم ایک مقدس مشن ہوتی تھی جس میں بدماشوں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور بے گناہوں کو بچا لینا مقصود ہوتا تھا۔ پھر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور تنظیم پر شکوک و شبہات کے بادل منڈلانے لگے۔ یہ تبدیلی اچانک رونما نہیں ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا جب خود کو اعلیٰ اخلاقی منزلوں پر فائز سمجھنے والے اسرائیلی رہنماؤں نے موساد کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے نہ صرف چشم پوشی کی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی شروع کر دی۔ اس کا اثر انٹیلیجنس کے کارکنوں اور ان کے افسروں کی صلاحیت کار پر ہی نہیں پڑا بلکہ ہر سطح پر تنزلی ناکامیوں اور بدنامیوں کا آغاز ہو گیا۔ دوسرے ملکوں کی خفیہ سروس کی طرح موساد میں بھی سکینڈلز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں روسیوں کو جوابی کارروائی کر کے اسرائیل کے اندر تمام اہم عہدوں پر مامور افسروں میں اپنے جاسوس چھوڑنے کا موقع بھی مل گیا۔ حقیقی بگاڑ اس وقت شروع ہوا جب اسرائیلی حکومت اپنی ساری توجہ فلسطینیوں اور دہشت گردی سے نمٹنے پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ آزادی فلسطین تنظیم PLO کی تخریب کاری کی مہم کا مؤثر جواب دینا حکومت کا اولین مقصد تھا، لیکن اس راہ میں کئی مشکلات اور کئی سنگ گراں تھے اور وہیں سے کرپشن کی طرف بھی راستے نکلتے تھے۔ خفیہ معلومات کی مدد سے دہشت گردوں کے مقام کا تعین کرنا اور پھر اس پر حملے کے لیے ٹیم بھیجنا ایک بات تھی، لیکن مجاہدین کو خوف زدہ کرنا اور انہیں جیسے حربے اختیار کرنا دوسری بات تھی۔ موساد نے نہ صرف خود مجاہدین کا جواب دہشت گردی سے دیا بلکہ امریکی اور یورپی ایجنسیوں کو بھی ایسا طرز عمل اختیار نہ کرنے پر بے عملی کے طعنے دینے لگی۔ اس کے حکام نے CIA اور SIS کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ صرف گپ شپ لگانے کے لیے دفتروں میں جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ چنانچہ موساد جب مجاہدین کے خلاف عملی میدان میں اتر آئی اور ان کا صفایا شروع کیا تو خود چکر میں پھنس گئی۔ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کیا جسے وہ دہشت گردی کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ 1980 میں اسرائیل کو نئی اور بھیانک تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یاسر عرفات اور تنظیم آزادی فلسطین نے اپنی سرگرمیاں اس لیے ترک کر دیں کہ انہیں گولیاں چلانے کی بنسبت سفارتکاری سے زیادہ فائدہ پہنچنے کا یقین ہو گیا تھا، جبکہ اسرائیلی حکام نئے حقائق کو تسلیم کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ پھر انتفاضہ کے وجود میں آنے سے اسرائیل کے لیے ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ طویل لڑائی کے بعد اسرائیل اس سے پنجہ آزمائی کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی سرحدوں کے اندر اور مقبوضہ علاقوں کی عرب آبادی از خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اس سلسلے میں PLO کی طرف سے کوئی رہنمائی یا ہدایت حاصل نہیں تھی۔ ان مظاہروں کے 2 سال میں فلسطینیوں کو اتنی حمایت حاصل ہو گئی جو 20 سال کی مسلح جدوجہد سے بھی انہیں نہ مل سکتی تھی۔ موساد اور شنبت بھی حیران پریشان تھیں کہ ان نوعمر مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے بچوں کا کیسے مقابلہ کریں۔ وہ ان کے بڑے بھائیوں یعنی چھاپہ ماروں کی مقابلہ تو کرتی آئی تھیں، لیکن ان لڑکوں اور بچوں کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ اسرائیلی حکومت کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسرائیلی لوگ فوجی یا جاسوسی کے طور پر بھرتی ہونے کے لیے تو تیار تھے، لیکن یہودی عوام کی وہ یادداشتیں جو مشرقی یورپ کی خفیہ پولیس اور قازقوں کے ہاتھوں اذیتیں برداشت کرنے کے سلسلے میں ان کے ذہنوں میں محفوظ تھیں، انہیں پولیس فورس میں شامل نہیں ہونے دیتی تھیں۔ لہٰذا ننھے مظاہرین کو روکنا ان کے بس سے باہر تھا۔ 1970 کے عشرے میں انٹیلیجنس سرگرمیوں کا مقصد دہشت گردی اور میدان جنگ لبنان تھا۔
کیونکہ فلسطینیوں کو اردن کے شاہ حسین نے اپنے ملک سے کھدیڑ دیا تھا اور اب انہوں نے لبنان میں اپنے قدم جما لینے کے بعد یہودی ریاست کو غیر مستحکم بنانے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی تھیں، جبکہ اسرائیل نے ان پر ضربیں لگانا اپنی مستقل پالیسی بنائی ہوئی تھی۔